لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفاء ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ذوق شوق نال اچھی آواز میں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله يا پکا بند کروا میرے الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا مكين قلوب المؤمنين بانیان محفل معزز سامعین حضرات السلام علیکم حمد و ثنا درود ختم الانبیاء لہ التحیت و ثناء بعد عاجزانہ فریاد ہے حق تعالی جل شانہ بندہ ناچیز دے دل دماغ زبان نگاہ نو خطا تو محفوظ فرماوے نفس اور شیطان دے فتنے تو دائمی پناہ عطا فرمائے دوستو تواڈے قصبہ بولیانے دے اندر دوسری مرتبہ حاضری ہوئی ہے اج بسلسلہ جشن میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسیح جمع ہوئے ہیں دعا ہے صدقہ مدینے دے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دا حق تعالی جل شانہ تمام پراواں دی حاضری قبول و منظور فرماوے اور جنہ دوستاں نے اس محفل نو سجایا ہے اہتمام فرمایا جنہ نے اللہ تعالی انہاں دی دنیا آخرت سونی فرماوے میری ماواں بھੈਣਾں مکاناں تے بیٹھیاں نے چھتاں دے سامنے انہاں نو میں گزارش کراں گا تسی پیچھے ہو جاؤ غائب ہو جاؤ سامنے مردہ نظر نہ آون دوستو میں نال
عالم نہ فاضل نہ صوفی نہ فقیر، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے دین متین دا ایک ادنا جا خادم عالم بعمل ہونا دور دی گل ہے۔ اللہ تبارک و تعالی میری بخشش فرماوے، مینوں نجات عطا فرماوے، اور قیامت والے دن میرے عیباں تے اللہ تعالی جویں دنیا پردہ پوشی فرمائی اسی طرح قیامت نو پردہ پوشی فرماوے۔ یہ وہ ذات کریمی دا کرم اور احسان ہوئے گا۔ جناب دے سامنے مختصر وقت دے اندر، کیونکہ سویرے جمعۃ المبارک پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی میلاد پاک بیان کراں گا۔ آپ سرکار دی تشریف آوری تو قبل اما پاک دے یعنی مدینے دے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس وقت اپنی والدہ محترمہ دے کول تشریف لے آئے نے، اس وقت دے تھوڑے جے حالات یا پھر پیدا ہون دے وقت دے تھوڑے جے حالات مبارک جڑے نے وہ جناب نو سناواں گا، تاکہ ساڈی یہ محفل میلاد دی جی ہے تو پھر میلاد پاک سنا کے تے اساں کچھ نہ کچھ بارگاہ رسالت خراج عقیدت پیش کر لئیے، اور بزرگان دین دی سنت ادا ہو جاوے جڑی بزرگان دین انہاں دناں وچ پاک مدنی سرکار دے معجزات اور وہ واقعات بیان فرماندے نے جڑے آقا نامدار دی ولادت با شہادت دے ویلے یا اس تو پہلوں یا بعد رونما ہوندے رہے نے۔ اس واسطے پہلا میں جناب نو تھوڑا جا میلاد سناواں گا اور اس تو بعد میلاد پاک دا مقصد بیان کراں گا۔ تے تساں جدو گل سمجھ آوے تے سبحان اللہ ضرور آکھنا ہے۔ کی آکھنا ہے صحیح؟ سبحان اللہ۔ بھائی ایک محنت تسی کری رکھیا جے میں تہاڈے نال بہتا تھکیا، تسی بہ بہ کے تھکے جے میں ٹر ٹر کے تھکیا کرنا، تے تساں اگر انہاں ایک ساتھ دتی رکھو گے میں پھر ساڈی مجبوری ہوندی جے تساں نہ بولو تے سانو پریشانی ہو جاندی بھی اے بیچارے پتہ نہیں کتنے بیٹھے نے، انہاں نوں کوئی سمجھ نہیں آ رہی تاں چپ بیٹھے نے یا ناراض نے اونجی غصے نال بیٹھے نے، وہ پھر فکر لگ جاندی بندے نوں۔ تساں نال سبحان اللہ دی آواز دتی رکھو گے تو میں تسلی ہوے گی بھی جناب نو سمجھ آ رہی ہے اور تسی ناراض نہیں بیٹھے، راضی بیٹھے جی۔ تھوڑا ذوق نال سبحان اللہ۔ دوستو نا سرکار دے حالات طیبات دا بیان جیڑے آپ سرکار دی پیدائش مبارک تو پہلوں یا پیدائش دے وقت یا پیدائش دے بعد قریب قریب رونما ہوئے نے نا، انہاں دے بیان نو ہی میلاد آکھیا جاندا ہے۔ صحیح حدیثاں وچ آیا ہے، صحیح حدیث مبارکہ وچ بیان آیا ہے۔ سیرت دی کوئی کتاب نہیں جیڑی خالی ہوئے، ہر امام جیڑا سیرت تے کتاب لکھدا ہے وہ حصول برکت واسطے وہ معجزات اور حالات واقعات بیان فرماندے نے، لیکن کڈے بدبخت نے وہ بندے جڑے یہو جہاں حدیثاں لکا لین تے انہاں دناں وچ بیان نہ کرن، کڈے بد نصیب لوگ۔ الحمدللہ اللہ نے سعادت بخشی کہ سانو سرکار دیاں میٹھیاں میٹھیاں گلاں جڑیاں نے وہ لکاون دی نہیں بلکہ بیان دی توفیق عطا فرمائی۔ اس مولا دی مہربانی کہ اساں اپنے نبی نال بغض نہیں رکھتے، حضور سرکار دی پیدائش مبارک دیاں شاناں جڑیاں نے انہاں نو بیان کر کے تے ٹھرنے تے سینہ ٹھرے حضور دے میلاد دیاں گلاں سن کے، حضور دے دین دیاں سن کے سینہ ٹھرے تے سمجھو ایمان والا ہے، تے جے سینہ سڑ جاوے تے سمجھو نا مراد کڑما بے ایمان ہے۔ دعا کرو شالا اللہ سونا پاک مدنی سونے نال ٹھرن دی توفیق عطا فرماوے۔ ذوق نال آکھو سبحان اللہ۔ ہن غور نال صدقے جاواں میرے پاک نبی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس رات نو
اپنی اما پاک سیدہ آمنہ دے کول تشریف لے آئے نے. نور محمدی جدو اللہ سونے نے امانت نبی پاک دے نور مبارک دی اما پاک دے کول منتقل فرمائی. صدقے جاواں تیرے سامنے جناب جی کتاب دے حوالے نال پیار کرنا. اللہ وحدہ لا شریک مولا سونے نے اس نور محمدی دے انتقال واسطے کی شان ظاہر فرمائیاں. سب تو پہلو رب العالمین دے فرشتے جن سن پاویں آسمان والے پاویں زمین والے سارے فرشتے اہتزت الملائکہ فرحا سارے فرشتے خوشی دے نال ناز دے نال حرکت وجد چ آ رہے نے. اہتزت الملائکہ فرحا خوشی دی وجہ نال اللہ سونے دے نوری فرشتے وجد دے اندر آ گئے کہ محبوب خدا دی پیدائش مبارک دا وقت قریب پیا ہوندا ہے. صدقے جاواں رب وحدہ لا شریک مولا دے نوری فرشتے خوش ہوئے کھڑے نے. خوشی دے نال فرشتے ملائکہ اللہ دے صدقے جاواں ناز دے نال ہاں جی فرشتے وجد پہ کردے نے حال چا گئے نے حرکت پہ فرماؤندے نے. اور اس رات نو اللہ وحدہ لا شریک مولا سونے نے صدقے جاواں اے انعام ظاہر فرمایا معجزے ظاہر فرمائے. جنہ بھی جانور سن دھرتی دے اتے سارے انج بولدے سن جویں انسان بولدے نے. انسان وانگو بول کے ایک دوجے نو مبارکباد پیش کرتے سن. آندے سن بیلیو خوش ہو اللہ دا محبوب تشریف لیا رہا جے. صدقے جا صدقے جاواں وا اخراجا ابو نعیم عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ قال كان من دلالات حمل رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ان كل دابۃ نطقت تلك الليلة بإذن الله عز وجل وقالت حمل بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم. عربی عبارت پڑھیے محدث امام ابو نعیم دلائل النبوت شریف دے اندر نقل فرماؤندے نے حضرت ابن عباس نبی پاک دے صحابی دے کولوں کہ آقا نامدار سرکار دی آمد پاک جدو اما پاک دے کول ہوئیے اللہ وحدہ لا شریک مولا سونے نے ہر جانور نو بولن دی توفیق عطا فرمائی. او بول کے تے مبارکباد پیش کردے نے ایک دوسرے نو آندے نے بیلی نبی پاک تشریف لیا رہے نے. خدا دے بندیا صدقے جاواں میرے پاک محبوب سرکار دی آمد مبارک دے اتے دے چوں لتاں والے ڈنگر بھی خوش ہوئے پھر دے نے. پر صدقے جاواں انہاں کڑمیاں تو جڑا دو لتاں رکھدا ہے پر خوشی دی جگہ دے اوتے الٹا ماتم کیتی بیٹھا ہوندا ہے بوٹا وگاڑی بیٹھا ہوندا ہے ایک دوسرے نو مبارکباد دا لفظ نہ آکھے. انہاں نالوں تے مڑ آپ ہی جانور چنگے نے جڑے چوں لتاں والے پاک نبی دی آمد دے خوش ہو کے تے ایک دوجے نو مبارکباد دے رہے نے. ان بولیاں نو بلا جان دائے ان بولیاں نو بلا جان دائے ان بولیاں نو بلا جان دائے پتھراں تھی کلمے پڑھا جان گنگیا تھی گلا کرا جان دائے. ذوق نال کہہ دے جڑا
سچا ایمان والا بیٹھا ہے گنگیا تھی گلا گنگیا تھی گلا کرا جان دائے پتھران کلمے صدقے جاواں میرے پاک نبی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ سرکار جدو تشریف لائے نے اما جی قبلہ دے کولوں توجہ نال گل سمجھی جن بھی بت سن سارے مدے ڈگ پے نے صدقے جاواں جڑے آپ خدا بنا کے لوگ رکھے ہوئے سن صدقے جاواں میرے پاک حبیب سرکار دی تشریف آوری حالے اما پاک دے کول ہون لگیے اے جن جھوٹے خدا بنے بیٹھے سن سارے نک پرنے ڈگے پے سن میرے پاک نبی سرکار نے آن کے دسیا ہے اس طرح رب سونے کیوں بتانو مودا ماریا ہے رب نے دسیا وے میرے پاک نبی سرکار نے جھوٹیاں نو مودا مارنا ہے سچیاں نو سیدھا کر دینا ہے صدقے جاواں اگلی گل سن ولم یبقى سریر الملک من ملوک الارض ذوق نال سبحان اللہ جن بھی تخت بادشاہ دے آئے سن سارے بادشاہ دے تخت بھی مودے وج گئے بادشاہ حیران کہ اج کی بن گیا وے ساڈے تخت جنہوں کوئی ہلا نہیں سی سکتا ساڈیاں کرسیاں نو کوئی ہلا نہیں سی سکتا ج اپنے آپ مودی وجی پئی ہے بن کی گیا انہوں خدا دی قسم کر کے آنا یہ روایتاں تے حدیثاں دیاں گلاں تانوں پیا سنانا وا رب سونے نے انج لگدا ہے اپنے پاک حبیب دی آمد واسطے عرشاں فرشاں وچ ہلچل مچا دتی ہے تاکہ ذرے ذرے نو پتہ لگ جاوے حبیب خدا تشریف لیا رہا ہے رب دا پیارا تشریف لیا رہا ہے صدقے جاواں میرے پاک نبی سرکار دے جدوں اما پاک دے کول تشریف لیا رہے نے اے حالے اس وقت دیاں تینوں گلاں چند پیا سنانا جن بادشاہ سن ساریاں دے تخت بھی مودے وج گئے تے زباناں گنگیاں ہو گئیاں بادشاہ کول بولیا نہیں پیا جاندہ بوتھے بند ہو گئے مورا وج گئیاں ہاں جی صدقے جاواں مدنی سونیا ان بولیا نو بلائی آنا ہے بولیا دے منہ تے مورا لوائی آنا ہے ہاں جی بادشاہ دے بوتھے بند ہو گئے رب نے دسیا او دنیا والے ہن جڑے دنیا دے بادشاہ بیٹھے لے انہاں دے حکم بند ہو جان گے میرے محمد پاک دا حکم جاری ہوئے گا روک نہ لاگ سبحان اللہ یہ سارا کچھ اہتمام جو پیا ہوندا ہے اینا کچھ سارا کچھ اہتمام رب العالمین سونا پیا کردا ہے صدقے جاواں رب ہاں جی انہاں دناں دے اندر قحط سی عرب دے اندر قحط پیا ہویا سی ہر پاسے قحط پیا ہویا سی خشک سالی سی پتے جھڑ گئے سن جانوراں دے جناب پٹے سک گئے بھوکے پہ مردے نے جدوں مدنی سونا اما پاک دے کول تشریف لیا جائے اللہ سونے نے انہاں دی برکت دے نال پورا سال ہی رونقاں لے آندیاں پورا سال ہی رونقاں لے آندیاں رب وحدہ لا شریک مولا نے بادشاہ دے بوتھیاں تے مورا لا چھڈیاں بادشاہ دے بوتھے بند ہو گئے اعلی حضرت امام اہل سنت بولے آئی بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں بجھ گئی جس کے آگے
ذرا ذوق نال کہہ دو شمع وہ لے کر ہمارا نبی شمع وہ لے کر صدقے جاواں میرے پاک مدنی سرکار دی آمد مبارک حالے اما پاک دے کول ہو رہی ہے. رب العالمین سونے نے فرشتے مقرر فرما دیتے. ہر مہینے 9 مہینے سن ہر مہینے فرشتے آسماناں وچ بھی زمیناں وچ بھی سمندراں وچ بھی جنگلاں وچ بھی اعلان کردے سن فرشتے اللہ دے او لوگو او اللہ دی مخلوق محمد پاک دے آون دا وقت قریب آ رہا جے. ذرا ذوق نال سبحان اللہ. اللہ دے فرشتے منادی پھیرن والے سن اعلان کرن والے سن. ہر مہینے اعلان ہوندا سی کرن والے فرشتے ہوندے سن کراون والا رب العالمین ہوندا سی. بلیا اے اعلان چروکنے پے ہوندے نے رب دے فرشتیاں تے 9 مہینے کیتے نے سانو 1 مہینہ نہیں کرن دیندے. توجہ نہیں کیتی جی آخو دے چشتیا حوالہ بھی نال پیش کر میں پڑھ دیا عبارت سبحان اللہ. وکذال درویخ وَلَهُ فِي كُلِّ شَهْرٍ مِّن شُهُورِ حَمْلِهِ نِدَاءٌ فِي الْأَرْضِ وَنِدَاءٌ فِي السَّمَاءِ أَنْ أَبْشِرُوا فَقَدْ آنَ أَنْ يَظْهَرَ أَبُو الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَيْمُونًا مُبَارَكًا. ہر مہینے آسمانہ تے زمین پکار پیندی سی او خوش ہو آمنا پاک اپنے نور والی امانت نو لے لیا جے. ذرا ذوق نال آکھ سبحان اللہ. پر انج آکھ جویں حضرت سخی سلطان باہو فرمایا ہے. سلطان فرماوندا ہے چے چڑھ وے چلا تو کر روشنائی تارے ذکر کریں دے بتھیرا تیرے جائے چل کئی سہ چڑھ دے تیرے جے چل کئی سہ چڑھ دے سانو سجنا باج ہنیرا او جتھے چل اسا چڑھ سی اٹھے قدر نہیں کچھ تیرا جس دے کارن اسی جنم گوایا جس دے کارن اسی جنم گوایا اتے یار ملے ایک پھیرا سبحان اللہ. صدقے جاواں سارا کچھ جو رب پیا کردا ہے اپنے اس چن واسطے پیا کردا سی جڑا چن ایسا
آسمان دے چند دے سامنے بہ جاوے دنیا فیصلہ کرے اے چند بے نور او سراپا نور سڑکے جاوا غور نال سمجھ میرے مدنی سونے محبوب سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سرکار جدو اما پاک دے کول تشریف لے آ رہے ہیں اللہ شریک مولا سونے نے جن بھی انسانوں جنیا بیبیاں رب نے اولاد دیتی اعلان ہویا سب نو پتر عطا کیتے جان اچھا اے گل تو پہلو سنی ہونی میں تے مدنی سونے دیے میں مدنی دے نواسے حضور غوث پاک 11ویں والے دی گل دسا جس رات نو ساڈا غوث پاک اما کول آیا ہے اس رات نو رب سونے نے ہر مائی نو پتر عطا فرمایا ہے سبحان اللہ حق چار یار سبحان اللہ خدا دے بندے اس رات نو بھی رب سونے نے ساریا بیبیاں جنہوں اولاد دینی سی رب نے انہوں اللہ سونے نے اولاد نرینا دے پتر عطا فرمائے سن اے شان تے میرے غوث دی ہے جڑی نبی پاک دی وراثت دے صدقے ملی ہے کہ غوث پاک جو اپنے پاک نانا جان دا کامل وارث ہے اس واسطے اللہ سونے نے انہوں واسطے بھی ایویں اہتمام فرمایا سی صدقے جاواں توجہ فرما شیطان ابلیس دا تخت ہاں جی اس سمندر دی کنڈ دے اوتے رکھیا رب نے اوتھے ابلیس وڈا جڑا جناب جی وڈا جڑا پھنے خان ابلیس سارے شیطاناں دا جڑا سردار ہے اے اوتھے جا کے بیٹھدا ہے تے پھر فیصلہ کردا وے ہاں جی گھر دے کے امریکہ ہوراں دا جڑا وڈا پیو ہے اصل وڈیرا ہوری جڑے نے اے سا جناب بیٹھدے نے کتے جا کے سمندر دی کنڈ دے اوتے نے تخت رکھیا ہویا جدوں میرے پاک نبی سرکار اما اپنی دے کول تشریف لے آئے نے نور محمدی تشریف لے آیا ہے شیطان ہوری دیا لتاں ٹا ہوئی پہ سن سر ٹھا ہوئے پے سن تخت مردہ بجا پیا سی چیقا ماردا سی باکدا پھردا سی ہائے میں کدھر جاواں اج محمد پاک دنیا تے آ رہے ہیں خدا دے بندے ادھر ویکھ جڑی تیرے اگے میں گل کرنا چاہنا میرے پاک نبی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دے شان دا زور تے وڈے ابلیس گرو کول نہیں چلیا گیا کسے چھوٹے شتونگڑے نے کی جلنا اے خدا دی قسم کر کے آنا میرے آقا نامدار وڈے ابلیس گرو کول نہیں چلیا گیا کسے چھوٹے شتونگڑے نے کی جلنا اے خدا دی قسم کر کے آنا میرے آقا نامدار دے ایک اشارے دی مارے کرو انگلی دا اشارہ کفر ہوئے پارا پارا کرو انگلی دا اشارہ کفر ہوئے پارا پارا او مٹ جاوے نام تے نشان سونے میرے آقا میرے مولا میری جان سونے ادھر دیکھ ایک گل ادھر ویکھ صدقے جاواں ایک اور گل سناواں اے اما پاک سرکار دے کول تشریف آوری دیاں گلاں سن ہن چند گلاں مدنی سونے جدوں تشریف دنیا تے لے آندی ہے جدوں ظہور فرمایا اس لیے دیاں چند گلاں تینوں مٹھیاں سناواں توجہ ہے ذرا ذوق لڑا سبحان اللہ میرے پاک مدنی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس رات نو آقا تشریف لے آئے نے پیدا ہوئے نے نور محمدی ظہور فرمایا ہے رب العالمین سونے نے کی اس رات نو معجزے ظاہر فرمائے نے حضور سرکار دے دادا جان عبد المطلب فرماؤندے نے میں اس ویلے کعبے شریف دے نال طواف پیا کردا سا رأیت الکعبۃ سجدت نحو مقام ابراہیم مقام ابراہیم والے پاسے سجدہ پیا کردا سی سجدہ کعبہ پیا کردا وے کیونکہ مقام ابراہیم والے پاسے ساڈے آقا نامدار سرکار دا حجرہ مبارک سی جس پاسے جدھر جدے وچ کملی والے تشریف لے آئے نے توجہ فرماؤ صدقے جاواں نال حضرت عبد المطلب فرماؤندے نے میں کعبے نو کنا نال سنیا کعبے نے نعرہ ماریا اللہ اکبر اکبر الان طاہر تو من انجاس المشرکین
نالے کعبہ نعرہ مار کے آخر ہوں میں مشرکاں دیا پلیتیاں تو پاک ہو گیا وا صدقے جاواں کعبہ شریف سجدہ کیتا ہے رب نے دسیا لوگوں پہلو آدم آئے سن اسے کعبہ میں آدم سے اتاریا سی آدم یہ طواف بھی کرتے سن سجدہ بھی کرتے سن آدم تو لے کے تمام پیغمبر اس کی تعظیم بھی کرتے رہے یہ سجدے بھی کرتے رہے ہوں وہ حبیب آیا ہے جنوں کعبہ بھی اپنا کعبہ بنائی کھڑا دے روک لالا سبحان اللہ یار سبحان روک لالا سبحان اللہ صدقے جاواں قربان جاواں میرے پاک مدنی سرکار دی پیدائش مبارک دے ویلے تے ہن ایک انوکھی گل سناواں توجہ ہے سوتے نہیں گئے میرے پاک مدنی سونے دی پیدائش مبارک دے ویلے ایک انوکھی گل سنان لگا میرے آقا نامدار مکہ شریف ایک کچے مکان پیدا ہوئے جس مکان مبارک دے اندر کوئی بتی نہیں کوئی چانن نہیں حضرت شفا پہلی دائی سی نبی پاک دی پہلی دائی مبارک دائی جدا نام شفا ہے تے امت واسطے بھی شفا ہے اس بی بی پاک دے ہتھاں مبارک دے تشریف لایا ہے نے او دائی مبارک حضرت عبد الرحمن بن عوف نبی دے صحابی دی اما ہے حضرت شفا پہلی دائی ہے آپ فرماؤندیاں نے جدوں میرے کول تشریف ہاتھاں تے لے آئے نے پہلو ہنیرا سی گھر دے اندر ہنیرا سی کوئی چانن نہیں سی بالن واسطے کوئی چیز چراغ نہیں سی جدوں میرے ہاتھاں تے تشریف لے آئے نے ایسا نور چمکیا ہے گھر بھی روشن ہو گیا وے میں اتے بیٹھیا اتے اپنے گھر دے اندر بیٹھیا حجرے وچ بیٹھیا ملک شام دے محل ویکھ لائے نے توجہ نہیں فرمائی ذرا سبحان اللہ اے میلاد نبی پاک دا میلاد پاک پہ بیان کرنا ہے بھی حدیثاں نے روایت سچیاں نے جڑیاں بیان پیا کرنا وا مجال خدا دے بندیا ہن انہاں لوکاں دا بغض آپے نبی نال سمجھ لے جڑے انہاں دناں وچ ایہو جیاں حدیثاں نہ بیان کرن ہمیشہ لکائی رکھن آکھن مت نبی دی شان کسے دے اگے کھل جاوے سمجھ لے اے چمگادر نبی سرکار دے آفتاب چمکے نو نہیں ویکھ سکدا اوے جڑا ہوے گا نبی سرکار دے ایمان رکھن والا حب رکھن والا وہ یہو جہاں گلاں سندا جاوے گا سینہ مومن دا ٹردا جاوے گا ذرا سبحان اللہ صدقے جاواں میرے پاک نبی سرکار ہن کچے کمرے وچ آ رہے نے کچے کمرے وچ گل دے توجہ ہوئے کچے کمرے وچ تشریف لے آ رہے نے ہزاراں میل دور کسرا بادشاہ فارس دا او دا محل سی بڑا وڈا آقا نامدار دی پیدائش مبارک دے ویلے تے اس بادشاہ کسرا بادشاہ فارس دے محل دے 14 کنگرے ڈگ پے آپ کچے کمرے میں آ رہے ہیں پکے محلہ والے فرعون دے محل نو سٹ دتا یہ راز کی سی میرے آقا نے دسیا وے امتیو جڑے فرعوناں دے آن کے گاٹے مرولن گے وہ خود محلہ وچ نہیں ہون گے ہمیشہ کچے ہی مکاناں وچ آن گے خدا دی قسم کر کے آنا اج کئی جماعتاں تنظیماں والے ہاں جی جڑے آدھے نے اساں امریکہ دے گاٹے بن دیاں گے این کر دیاں گے او کر دیاں گے اساں اسلام لیا کے جناب دم لواں گے پر اپنے محلہ دے کوٹھیاں وچ بیٹھے نے میں کہ یار آئے محمد پاک دی سنت نہیں
بدبختہ نبی تے نہ محل نو آن کے گرایا ہے 14 کنگرے سٹے نے تو پائی کھڑا ہے پھر کیویں فرعون دے محل نو گراوے گا کسے فرعون دے محل نو فقیر گراوندا ہی جڑا شیر ربانی وانگو مٹی تے پھڑیاں تے بیٹھن والا ہوندا ہی توجہ نہیں کی سبحان اللہ صدقے جاواں یاد رکھنا اللہ وحدہ لا شریک مولا نے ہمیشہ ہی نظام بنا رکھا ہوا جے رب نے یہ سنت جاری فرمائی ہوئی ہے اپنے فقیراں اپنے خاص بندیاں رب سونا ایویں کچے ڈھاریاں وچ رکھدا ہے کچے ڈھاریاں وچ رکھدا ہے پھر پکے جڑے محلہ بناون والے فرعون ہوندے نے انہاں نوں انہاں دے ہتھوں گرا کے ثابت کردا ہے گل محلہ نال نہیں بندی گل اس نال بندی ہے جدوں رب العالمین بناوندا ہے توجہ نہیں فرمائی ذرا سبحان اللہ خدا دے بندے صدقے جاواں میرے پاک مدنی سرکار جس گھر دے پاؤندے نے اس گھر دا حال تھوڑا جا بیان کراں کر دیا شیراں وچ بیان کراں چھڑیاں دی چھت ہائی شتیر سن کھجور دے ویکھدی سی دنیا آ کے جلوے حضور دے جلوے حضور دے چھڑیاں دی چوکڑا کہہ دے چھڑیاں دی اتے ایک گل کرا پھر اگے چلا سن لے ایک ایمان والی گل پیا کرنا ایمان بناؤ واسطے میرے پاک نبی سرکار دے نال جس شے نو نسبت ہو جاوے انہوں ہمیشہ عظیم سمجھنا ہر مومن دے ایمان واسطے ضروری ہے توجہ رکھی خدا دی قسم ایمانی گل پیا کرنا وا ہاں جی نبی پاک سرکار دے نال جس شے نو نسبت ہو جاوے اس نو عظیم سمجھنا باقی ہر شے نو حقیر سمجھنا جنوں نسبت نہ ہوئے اپنے نال نسبت ہوئے یا کافراں نال نسبت ہوئے اس شے نو حقیر سمجھنا فرض ہے نبی دی نسبت والی شے نو عظیم سمجھنا میں مثال دینا کوئی بندہ ادھر ویخ ہاں جی کوٹھے تے محل پائی کھڑا ہے کئی کنالاں وچ اج بلڈنگاں بڑیاں کھڑیاں نے ہن مومن ادو ہی بنن گے جدوں اینو حقیر سمجھن کچے مکان نو عظیم سمجھن کیونکہ وڈے محلاں نو نسبت فرعون دے نال کچے نو نسبت محمد عربی دے نال توجہ نہیں فرمائی جن سمجھ لیا وے انہاں کچیاں نالوں اے عظیم نے پھر ایمان دا سمجھ کھسکن لگائی وہ ایمانوں فارغ ہون لگائی کیونکہ نبی دی نسبت والی شے نو حقیر سمجھن لگ پیا وے تے جناب کافراں دی نسبت والی شے نو عظیم پیا سمجھدا ہے اوے بندے خدا دے ساری کائنات عرش فرش ایک پاسے میرے محمد پاک دا کچا مکان حجرا ایک پاس ہے ادھر ویخ گوشت بڑا قیمتی ہے قیمتی کہ نہیں ہوں طبیعت ایک طبیعت ہوں ایک ایمان ہوں ایک مزاج ہوں ایک ایمان ہوں مزاج مجبور ہو جاوے تے اور گل ہے وہ رب گرفت نہیں کرنی پر ایمان تے رکھنا چاہیے میں مثال دینا ساڈا طبیعت مزاج آخد ہے گوشت اچھا ہے پر ساڈے ایمان آخنا چاہیے کدو شریف والا ہے کیونکہ انہوں پیالے وچ پاک نبی چن چن کے تناول فرما سن
کدو شریف نو آقا نے پسند فرمایا. ہن اس واسطے امام ابو یوسف شریعت دے امام نے امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ ہارون رشید دی کچہری وچ بیٹھے سن. ہارون رشید خلیفہ وقت دی کچہری وچ بیٹھے نے. ذکر چھڑیا کہ پاک نبی نو کدو شریف بڑا پسند سی. ایک بندہ فورن بولیا مقابلے دے اندر کہنے لگا مینوں پسند نہیں. امام ابو یوسف نے فرمایا دا سر اتار دتا جاوے. انہیں توہین کیتی ہے. جڑی شے نبی نو پسند ہے اے مقابلے میں آکھدا ہے مینوں پسند نہیں. انہیں نبی پاک دی پسند نو حقیر کیوں سمجھا ہے؟ اے واجب القتل ہو گیا ہے. مومن ادو ہی بنے گا جدو نسبت والی ہر شے نو عظیم سمجھے. توجہ نہیں کی تھی ذرا ذوق نہ لاگ سبحان اللہ. ایک بندہ داڑھی مناندا ہے دعا داڑھی رکھدا ہے. داڑھی مننے تے فرض ہے. نبی پاک سرکار دی داڑھی مبارک رکھن نو عظیم سمجھے. بھاوے اپنا منہ جویں اونوں لگے وہ ہمیشہ اس عمل نو حقیر سمجھے. پاک نبی دی سنت نو عظیم سمجھے. جے عظیم نہیں سمجھے گا پھر انہیں پاک نبی دی سنت والی نسبت والی شاید ہاں جی انہیں تحقیر کیتی ہے ایمانوں فارغ ہو جاوے گا. حضور سرکار میرے پاک نبی پیدا ہو رہے ہیں. کسرا بادشاہ دے محل دے کل کنگرے کنے سن تے ڈگے 14 کیوں نے؟ کل 22 سن. 22 کنگرے سن 14 اس واسطے ڈگے. کسرا بادشاہ دی نسل اولاد وچوں 14 بادشاہ پورے بادشاہ ہاں جی 14 ہی بنن دتے نے. 15واں بادشاہ کا نہیں بنن دتا. نبی دے غلام صحابہ حکومت سنبھال لئیے. ویکھن وچ کنگرے پہ ڈگدے سن حقیقت وچ ایک ایک بادشاہ پہ ڈگدا سی. توجہ نہیں فرمائی. آنکھ دے صحیح سبحان اللہ. حقیقت ایک ایک بادشاہ آقا نامدار سٹی آؤندے نے. ذرا ذوق نال آکھ سبحان اللہ. ایتھے ایک نقطے دی گل اور سناواں. میرے پاک نبی سرکار آقا نامدار نے 14 کنگرے بادشاہ دے محل دے سٹے. سٹے نہ پکی گل ایمان نال روایت ہے چاہے پکی گل ہے. پاک نبی نے کنے کنگرے سٹے؟ 14. تے کندے؟ بادشاہ دے محل دے. بس سونے ہالے آ رہا ہے تے بادشاہ نو ہاتھ پائی ہالے سرکار تشریف لے آ رہا جے آدھے ہی بادشاہ دے محلے نو ہاتھ پائی کھڑے جے. ہوں گل سمجھی. میں ویکھیا اج کئی تبلیغی جماعت جیڑیاں آندیاں نے اصل نبی دے مشن تے چلنے آئے پر ہم کسی حکومت میں مداخلت نہیں کرتے. جتھے کوئی لگا رہے ہم کسی کو کچھ نہیں کہتے. تے آخر کی میں اصل نبی دے مشن پورے پہ کرنے ہیں. میں کیا وہ مردود ہو پسند جے بادشاہوں حکومتوں کچھ نہیں آخر. جتھے کوئی لگا رہے اصا نماز تے درود تے زور رکھ رہے. پھر تسا جاؤ کوئی اور نبی لبو. ساڈا نبی تے آدھے ہی بادشاہ دے محل نو ہاتھ پائی کھڑا دے. توجہ نہیں کی. راگ سبحان اللہ. ذرا ذوق نال راگ سبحان اللہ. خدا دی قسم کر کے اللہ میرے پاک نبی کسے غریب دا جھگا نہیں ڈھایا. آخر جدو آپ اتوں مکے تو لے کے ملک شام دے جناب فارس دے علاقے تک ہزاراں وچ مکان لکھاں کچے بھی آئے ہون گے. آقا انعامدار نے عوام وچوں کسے دے مکان نو کچھ نہیں آکھیا. کسے دے مکان نو کچھ نہیں آکھیا. عوام نو چھیڑیا نہیں سیدھا بول دے صحیح. بادشاہ دے فرعون دے گاٹا جا مروڑیا محل دے کنگرے ڈھا کے دسیا امتیو میرا مشن ہوئی ہے. میں بادشاہ جڑے فرعون بن کے بیٹھے نے
اللہ دی مخلوق دے اوتے انہاں دے گاٹے مروڑاں گا انہاں نوں منہ پھلے سٹاں گا پھر تانوں رحمت والی زندگی عطا فرماواں گا ذرا آگ دے صحیح سبحان اللہ اے فارمی چوچے اج مبلغ بڑے پھر دے نہیں جنوں ویکھو فارمی چوچے ہم کسی کو کچھ نہیں کہتے میں خیال بیلیو واقعی ٹھیک ہے تساں فارمی ککڑ جا کے کیویں میں کہ دیسی ککڑ نوں جدوں بلا پوے دیسی ککڑ نوں جدوں بلا پوے اگوں ویردا ہے چنجا ماردا ہے تے نساوندا ہے جے بلا نس جاوے ٹھیک نہیں تے آندا جان بچاونی فرض ہے چڑھ جاتا ہے بنیریاں تے کدی ائی نسا پھردا ہوندا ہے کدی ائی نسا پھردا ہوندا ہے بنیریاں تے ہاں جی جناب جی یہ ساڈے دیسی مرغے دا کمال ہے بشک میں ویکھ لویں تے فارمی نوں جدوں کوئی بلا پے جاوے اے آندا ہے ہم کسی کو کچھ نہیں کہتے جتھے کوئی لگا رہے جتھے کوئی لگا رہے میں کہ مبلغ فارمی چوچے تے فارمی چوچے ہن چل چھتی تیار ہوندے جے چھتی توجہ نہیں کیتی بندے بھی بڑے چھتی جے 40 دنوں میں مبلغ تیار ہوندا ہی پر جے مجاہد دی گل کرے بلال ورگا عاشق بندے وقت لگدا ہے کئی سال لگدے لے پھر تا حضور دا سچا غلام تیار ہوندا ہے ذرا ذوق نال سبحان او صدقے جاواں میرے پاک نبی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آدھے میرے آقا نامدار نے یہ ہوئی جناب امت نو پیغام دتا ہے امتیو فرعون نال کدی اتفاق نہ رکھیا جے جڑا اللہ دی مخلوق دے اوتے ظلم زیادتی کرن والا حاکم بیٹھا ہوئے اونوں حاکم نہ سمجھیا جے اونوں کوشش کریا جے ہٹ جاوے کوئی ایہو جا ہوے جڑا شاہی حضرت عمر بن خطاب ورگی ٹھمکاوے ذرا ذوق نال سبحان اللہ صدقے جاواں میرے پاک نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ذرا ذوق نال سبحان اللہ کلندر اقبال بولے آئی کلندر اقبال بولے آئی ذرا ذوق نال سبحان اللہ اقبال فرماؤں تیری نگاہ سے سینوں میں کانپتے تھے تیری نگاہ سے دل سینوں میں کانپتے تھے تیری نگاہ سے دل سینوں میں کانپتے تھے کھویا گیا ہے تجھ سے جذبے کلندرانا تیری نگاہ سے دل سینوں میں کانپتے تھے وہ آندا کلندر آندا مومنا کدی تیری نگاہ ہو جی ہوندی سی جدھر ویکھدا سے دل چیر دیندا فرعون دے دل کمبن لگ پیندے سن جدھر نگاہ فاروق اعظم پھیردا سی تیری نگاہ سے دل سینوں میں کانپتے تھے تیری نگاہ سے دل سینوں میں کانپتے تھے کھویا گیا تجھ سے جذبے کلندرانا مزہ نہیں آیا ستے پہ ساڈے سنن تو بھی صدقے ذرا ذوق نال سبحان اللہ صدقے جاواں میرے مدنی پاک سرکار پاک نبی سرکار نے انہاں مبلغ یاد رکھی کسے بھی تبلیغی جماعت جڑی لگیا پھر دیاری جڑے آندے نے ہم غیر سیاسی ہیں مینوں ایک آندا یارا اساں میٹھے میٹھے آئے میں کہیا قبلہ اساں کوڑے کوڑے آئے توجہ نہیں کیتی آخر سرکار اساں میٹھے میٹھے آئے میں کہ اساں کوڑے کوڑے آئے آندا کیوں میں کہ میرے نبی فرمایا ہے میرے آقا
فرمایا الحق مر، حق کوڑا ہوندا ہے، بلکہ تساں آپ ہی آندے جے سچ نو مرچاں دے جھوٹ نو گوڑ آندے ہوندے کہ نہیں؟ ایمان نال دسو سچ نو بولو بولو سچ نو کی ہوندیاں نے؟ او کدے پوچھیا بھی مرچاں کدوں لگدیاں نے؟ او سچ ہے جدوں سچ آکھیا جائے، سچ نو مرچاں دے جھوٹ نو گوڑ تے جڑے آکھن میٹھے میٹھے آئے او سمجھ لے توجہ نہیں کی میں کیا بے وقوفو میٹھے میٹھے نہ بڑو، میرے پاک نبی دے یار بھی کوڑے کوڑے سن، کادے واسطے کوڑے سن؟ ادھر ویکھ گل سن توجہ نال سن، جس بندے نو یقین لگا ہوئے اونوں چینی کھواو تے کوڑی لگدی، توجہ نہیں کی لگدی ہے کوڑی کہ نہیں؟ کوڑی لگتی ہے، حالانکہ چینی میٹھی ہے، سچ جڑا ہی سچ اگوں کوڑا لگتا ہی، پر کنوں جنوں بےایمانگی دا یقین ہویا ہوئے نا، منافقت دا یقین ہویا ہوئے انہوں کی لگتا ہے؟ کوڑا لگتا ہے۔ توجہ نہیں کی؟ حضرت سیدنا صدقے جاواں حضرت سیدنا اویس قرنی فرماؤندا ہے جدو عمر تے پاک علی گئے نے اویس دے کولوں، اویس سرکار نے فرمایا اے عمر تے علی جدوں دا میں حق آکھیا میرے سجن کوئی نہیں رہے، سارے دور نس گئے نے، پر کوئی گل نہیں ہوئی، بندے خدا دیا اصل سجن تے نال ہو جاندا ہے۔ توجہ نہیں فرمائی۔ سلطان باہو فرماؤندا ہے ایک دم سجڑی ساڈا لکھی دم ویری، اسا ایک دے مارے مردے جنم گوایا گوایا ایک دے پیچھے ایسا جنم گوایا، اتے چور بنے در در دے جڑے محرم نہیں سر دے او کیوں تھکے او کھاون باہو تھکے او کیوں تھکے جڑے طالب سچے درد سبحان اللہ صدقے جاواں میں پہلو گل تینوں سنا گیا میرے پاک نبی دی آمد دے ویلے بادشاہ دیا زبان بولو تے صحیح گنگیاں ہو گئیاں، جڑے گنگے سن او بول پے، جڑے بولن والے سن او گنگے ہو گئے۔
میرے پاک نبی سرکار دی آمد دے ویلے بادشاہاں نو رب نے گنگا کر کے تے دسیا ہے او لوگو میرے محمد دا حکم جاری ہونا ہے اے ہوئی مقصد میلاد دی توجہ نہیں کی دی میلاد پاک دے مقصد ہوئی ہے وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ ذرا ذوق لگا سبحان اللہ اللہ فرماؤں ہے جن بھی میں رسول بھیجے نے انہاں دی آمد دا مقصد ہے حکم انہاں دا ہی منیا جاوے حکم انہاں دا ہی منیا جاوے کسے ہور دا بول دے صحیح بول دے صحیح کسی اور یہ ہوئی مقصد میلاد ہر نبی اس مقصد واسطے آیا حکم انہوں دا منیا جاوے لیکن سید الانبیاء جدو آئے نے اللہ وحدہ لا شریک مولا نے ہر ایک دا حکم بند کر دیتا ہے میرے کملی والے دا جاری فرماؤ چھڈیا ہے توجہ نہیں کی راک تے صحیح سبحان اللہ ہوں صدقے جاواں اس گل نو غور نال سمجھی اللہ سونے نے آیت عام سارے کول سن دے جے تھوڑی جی اج وضاحت میں کر دیا اللہ فرماؤندا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا احسان فرمایا اللہ نے ایمان والیاں تے کیونکہ انہاں دے اندر اللہ نے رسول بھیجا ہے کی بھیجا ہے ہوں ایتھے ذرا توجہ نال سمجھی اللہ وحدہ لا شریک مولا آندا میں رسول بھیجا ہے سوال اٹھدا ہے اس جگہ دے اوتے جتھے رب سونا احسان پیا جتاوندا ہے احسان سانو پیا اپنا دسدا ہے اس مقام دے اوتے اللہ نے نبی پاک سرکار دا ذاتی نام محمد احمد ذکر کیوں نہیں فرمایا توجہ نہیں کی رب ان کیوں نہیں فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم محمدا توجہ نہیں کی سن لے وضاحت نال نبی پاک دے دو نام نے ذاتی ایک نام احمد تے ایک محمد باقی صفاتی نام نے ہن صفات ذاتی نام بھی اتنے ذکر نہیں فرمایا تے باقی صفاتی ناماں دے وچوں بھی کوئی ذکر نہیں فرمایا ایک رسول ذکر فرمایا ہے سوال اٹھدا ہے وجہ کی ہے رسول اللہ نے کیوں ایتھے ذکر فرمایا ہے اللہ دے بندیاں سن لے اللہ وحدہ لا شریک مولا سونے نے احسان اس واسطے مومناں نو جتایا ہے کیونکہ رسول دا معنی ہوندا ہے اللہ دا پیغام لیاون والا اللہ دا پیغام لیاون والا اللہ سونے دا پاک حبیب اللہ دا پاک حبیب رب دا پیغام لے کے آیا پیغمبری نال لے کے آیا سرکار جدوں پیغام لے کے آئے ایمان والے اس پیغام نو مندے نے او دے تے چلدے نے جدوں چلدے نے جدھر جنت وچ نبی جانے ایمان والے بھی توجہ نہیں کی تھی راکھو سبحان اللہ پیغام پیغام ہے درویش پیغام اللہ نے اپنے حبیب نو دتا حبیب لے کے آئے ایمان والے منیا ایمان والے کافر نہیں منیا اصل انعام رب دا کی ہے سن اصل انعام
اس دھرتی دے اتنے بن جانا نہیں جے اے انعام ہوے تے ابو جہل بھی تے بنیا اس دھرتی دے اتنے اندر کول بھی پتر ہے سن او دی اولاد بھی ہے سی او دا مکان بھی ہے سی او دی برادری بھی ہے سی او دا مال متا سامان بھی ہے سی پر اللہ نے ابو جہل تے احسان نہیں جتایا کیوں اس واسطے اصل انعام رب دا اے بندہ جدو اس دنیا تو ٹر جاوے اللہ دے ہمیشہ دے عذاب جہنم تو بچ جاوے نبی دے نال جنت لے جاوے اصل انعام اوے ابو جہل اس انعام تو محروم رہائی خدا دے بندے رب محمد اس واسطے نہیں فرمایا کہ ابو جہل محمد بن عبداللہ نبی پاک نو مندا سی توجہ نہیں کیتی محمد بن عبداللہ تے مندا سی کہ عبداللہ دا پتر میرا بھتیجا محمد ہے مگر نہیں سی مندا تے رسول اللہ توجہ نہیں کیتی نہیں سی مندا تے رسول یعنی وہ اللہ دا پیغام نال کوئی نہیں سی مندا وہ سمجھدا سی صرف محمد ہے صرف محمد ایک نام ہے دا میرے بھرا دا پتر ہے ہاں جی میرے رشتے برادری دے بھرا دا ایک پتر ہے بس اے او مندا سی معلوم ہویا خالی نبی پاک دے پیدائش نو منن دے نال میلاد پاک دے منن دے نال اللہ دا احسان کسے تے نہیں بندا جنہ چیر پاک نبی نو اللہ دا رسول سچا نہ منے رب سونے نے جڑا پیغام اپنے حبیب نو دے کے بھیجیا ہوئے جنہ چیر اس پیغام نو نہ منے اونا چیر اللہ دا او دے تے احسان ہے ہی اللہ دا میں احسان او دے تے نہیں کیتا احسان اونا تے کیتا جڑے محمد پاک نو رسول من دینے کی من دینے بولو بولو کی من دینے تسا بھی مننے آپ مننے کہ نہیں منتے اور گل سمجھی توجہ فرمائی محمد بن عبداللہ مننا سوکھا ہی یہ ابو جہل مندا سی ابو لہب مندا سی منافق مندے سن کافر مندے سن یہ عبداللہ دا پتر ہے نہیں سن مندے منافق کافر کھلدے کتھے سن جدو گل رب دے پیغام دی آندی سی توجہ نہیں کیتی کتھے کھلدے سن بولو بولو رب دے پیغام دی رب دے قرآن دی پیغام دا کی ہے قرآن ہے نا توجہ نہیں کیتی پیغام رب دا کی ہے قرآن تے مصطفیٰ دا بیان میرے آقا دا فرمان تے اللہ دا قرآن اے رب دا پیغام ہے اے رب دا پیغام ہے جڑا اینو مننے گا وہی مومن بنے گا جنہیں محمد بن عبداللہ منیا ہے توجہ نہیں کی تھی صحیح سبحان اللہ ہوں اسے گل دے سارے آن کے فرق پتے لگتے نہیں منافق بھی پیغام تے کھل دئی میں اج ویکھیا میلاد مناؤندیاں نس نس کے منا لیندے پر جدو پیغام نبی دی گل آوے پھر مورا پی جاتا توجہ نہیں کیتی جدو ملاد دی گل آوے موجزے پچھلے پہ سناؤ جڑے پہلو تانوں سنائے نے موجزے سناؤ ملاد دے واسطے جھنڈیاں لاون دی گل آوے خدا دی قسم کر کے آنا انج دا تے ابو لہب ہوئی توجہ نال سمجھی ابو لہب بھی خوشی منائی کھڑا سی جو میرے بھتیجا پیدا ہو گیا ہے سویبہ لونڈی آزاد کیتی کھڑا سی لیکن ان ایک نال مومن نہیں بنیا انہیں پاؤں آن کے کفر دا کتھے ظاہر ہویا ہے پہلی خوشی شریک ہو گیا سی جدو گل آئی ہے محمد الرسول اتے وہ ہاتھ ٹوٹ پے تبت یدا ابی لہب ہاتھ ٹوٹے پے نہیں کھانا خراب ہویا پیا کیوں آ کے تینوں تے من لینا تو ساڈے برا دا پتر ہے پر جڑا آنا مینوں پیغام کسے پاسے آوندا ہے توجہ نہیں کیتی پیغام جڑا آندا ہے رب دی طرفوں حکم آندا ہے وہ آندا بت نہ پوجیا جے وہ آندا کفر نہ کریا جے وہ آندا ظلم نہ کریا جے وہ آندا بغیرتی نہ کریا جے وہ آندا فلا جناب ایک دوسرے نال زیادتی نہ کریا جے وہ آندا میری عبادت کریا جے آخرت دے طالب رہیا جے ہاں جی ایک دوسرے نال جناب بھائی بن کے رہیا جے جویں اللہ سونا فرماوندا ہے اے پیغام دی جدوں گل آوندی ہے پھر آندے نے نہیں توجہ نہیں کیتی ایتھے آن کے ابو لہب
وکھرا، ابو جہل اتے مڑ بلال ورگے آ جاندے نہیں، بلال پاک ورگے اتے پھر غلام بن جاندے نہیں۔ اور خدا دے بندیا میں اج ویکھیا سہ منافق نبی پاک سرکار دا میلاد منائی کھڑے نے، ابو لہب لونڈی آزاد کیتی کھڑا سی، انہاں نوں مارا پیندا، توجہ نہیں کیتی؟ یہ بھی ابو لہب دی برادری صاحب میں ویکھیے جی میلاد مناؤ دے بھج کے چنڈیاں بھی لا لین گے، چھٹی بھی کرا لین گے، اعلان ہو جائے گا چھٹی ہے میلاد النبی کی۔ جدو واری آوے نبی دے قرآن دے دین دے قانون دے پیغام دی اتے مورا پین لگ پہ اتے پھر آدھے نے امریکہ کا چلے گا، اج امریکہ دا چلنا ہے، ہوں امریکہ تے برطانیہ دی گل کرو، پیغام جے تھانا ہوئے تے پیغام کافر دا، جے جناب اتنے تو لے کے تھلے تک پیغام کافر دا، بازار ہوئے تے پیغام کافر دا، ہاں جی ہر پاسے پیغام کافر دا تے میلاد نبی دا۔ پھر رب دا پاک محبوب کیویں اس میلاد تے راضی ہوے؟ رب کیوں نہ پھر لعنت پاوے؟ وہ تساں ابو لہب دے نال دے جے، تساں مرون دے نال وڑو، میرا محبوب سرکار دے میلاد پاک نے انہوں جنت لے جانا ہے جڑا محمد پاک دے پیغام نو منے گا، ہر پیغام نو کنڈ کرے گا، اللہ دے قرآن دے پیغام ال رخ کر لے گا۔ توجہ ہے کوئی نہ بھائی، آخو سبحان اللہ، ڈٹ کے آخو سبحان اللہ۔ ادھر ویخ توجہ نال سن صدقے جاواں، میں عرض پیا کرنا، میں اگلے دن ایک جگہ تے گیا نعت خانہ پہ پڑھیا آندا یا رسول اللہ کہنے سے بیڑا پار ہے، بیڑا پار ہے۔ میں کہ قبلہ دسو یا رسول اللہ تو روزانہ نہیں آندے جے، ہر نماز نال آکھدے جاندے ہاں، میں کہ دسو پر ہن مسلماناں دا بیڑا تردا ہے پیا تے ڈبدا ہے، تساں دا پیار ایمان نال بیڑا تہاڈا ساڈا مسلماناں دا تردا ہے، اس لیے ڈبدا پیا، جی جی دا تردا ہے تے اللہ کرے ان دا نہ ہی ترے چنگا ہے، جی ایویں تردا ہے بھی ہر پاسوں لتر مسلماناں دے پھرے چ نے، جی ایویں ترنا ہوندا نا تے اندے نالوں نہ ہی ترے چنگا ہے۔ توجہ نہیں کیتی؟ ہن میں کیا ویلیا دسو یا رسول اللہ آنے پر بیڑا ڈبدا پیا ہے۔ میں اگلے دن حجرے شاہ مقیم تقریر پیا کرا، ایک جٹ بیٹھا سی، جٹ بندے گلا بڑی سیدھی کر دو، ہاں توجہ نہیں کی؟ ہاں یہ بڑے سیانے ہوتے ہیں، سیانے ہوتے ہیں، بھولے نہیں ہوتے۔ ہاں صرف گل یہ کہ یہ بندے کے پتر بن کے رہنا جڑے نا وہ سمجھتے ہوتے ہیں، توجہ نہیں کی؟ ہاں ہوں وہ جناب جٹ میں بولے آتا مولی صاحب آؤ اس واسطے بیڑا پہ ڈبدا ہے بھی اصا ڈڈو نہیں پڑھتے، ڈڈو اصا یا رسول اللہ ڈڈو نہیں آخر اتو اتو آنے، توجہ نہیں کی؟ ہوں پھر میں وضاحت کی، میں کیا میں دسا ہوں ڈڈو کیویں، توجہ ہے، میں کہ میں دسنا ایسا منافق کیویں بنے کھڑا ڈڈو نہیں پڑھتے، اگر کیویں میں کہ ایمان نال دسو تے اتلیاں تو لے کے تھلے تک پیغام یہودی دا پہ چلتا ہے یا مستفا دا؟ ایمان نال دسیا جی، امریکہ دا پہ چلتا ہے یا کملی والے دا؟ جے تعلیم دی واری آوے تے پیغام کہدا ہے بش صاحب دا، بش دا پیغام آیا کھڑا ہے، کڑی ساڈی ہے پیغام بش دا ہے، رن ساڈی ہے پیغام بش دا ہے۔ میں ادھر ویخ تھوڑی جی اتنے گل سمجھا کے اگے چلنا اج گجرات جان دو، گجرات رات میں اتنے تقریر تے سا تے گجرات میں جناب ہاں جی چوراں والا اپنا چودھری والا تے او میں گجرات جناب اتنے سویرے لاری اڈے تے اخبار پہ ویچے تے اندر تے میں ویکھیا تے اخبار جنگ پہ ویچے تے اندر تے لکھیا ہمارا خواب پڑھا لکھا پنجاب، اگے لکھا پنجاب کے ہر سرکاری سکول میں میٹرک تک تعلیم مفت، تلے لکھا تعلیم حاصل کرنا ہر بچے کا حق ہے۔ کیا ہے؟ حق ہے۔ تے اے تعلیم جے ویندے جے پہ ایک قبلہ ہونے دس ایمان نال
اے پیغام کافر دا ہے یا مصطفیٰ دا ہے؟ رب دا قرآن کھول، اللہ اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ، سورہ نور کھول، نور سورت وچ نور بھری گل پڑھ. اللہ سونے نے دسے عورت نو سر لکاونا کیویں فرض ہے، کنا کنا دے اگے گھر دے اندر کھول سکتی ہے، رب قرآن وچ دسیا. ہن ایمان نال دس عورت دے واسطے مسلمان دی تھی بہن واسطے پیغام میرے آقا دا اللہ دے قرآن دا اے پیغام سی، سر لکاو، جے ننگا کرے تے حرام کبیرہ گناہ کر دیے، نہ لکاوے تے کبیرہ گناہ کر دیے. جے نہ لکاون جے حرام نہ سمجھے پھر اکا ہی کافر ہے. ہاں کیونکہ نبی دے قرآن دی منکر بن گئی ہے. مومن ہووے جڑا اللہ دے قرآن دے ہر مسئلے نو برحق سمجھے. خدا دی قسم کر کے آنا ہن توجہ فرما، کجا حکم اللہ رسول دے حکم چھڈنے، یعنی عورت نو سر ننگا کرنا حرام سی، جیڑی انہوں جائز سمجھ دی او دا واسطے شریعت کفر دا فتویٰ دیندی ہے. تے ہن اینو جڑا تعلیم سمجھے، تے تعلیم ہر مسلمان کا بنیادی حق ہے. کی مطلب ہے؟ ہر کڑی دا بنیادی حق ہے دوپٹہ لاوے تے کنجری دے روپ چاوے، ان اپنے آپ ننگی کر کے غیراں وچ نچاوے. ہن ایمان نال دس پیغام کیدا ہے؟ کافر بے ایمان دا. اوے جڑا او دے پیغام نو منے گا، اینو تعلیم سمجھے گا، لاکھ میلاد کرے ابو لہب نال جہنم سڑے گا. احسان او دے تے آئی جڑا پیغام بھی محمد دا مناوے، میلاد بھی محمد دا مناوے. سبحان اللہ. خدا دے بندے صدقے جاواں، میرے کول جڑی گل حق دی تینوں پیا سمجھانا، خالی میں تیرے اگے نہیں پیا بولدا، میں بس اے سی والی گڈی سی اوتھے وچ ہی بول پیا. یہ اخبار سامنے چا کیتا، میں کیا لوگوں اے بس والے ہو پیا ویکھو تعلیم بنیادی حق ہے. اور یہ ابھی 7ویں 8ویں تک کی طالبات کے لیے وظائف بھی ہیں. اے وظیفہ بھی چکی کری، 8ویں دی ہے، 6 تو لے کے 8ویں تک تے حالے اتلیاں جماعتاں پیاں. ہن 6 تو 8ویں تک تے دوپٹہ اتریا ہے تے اتلیاں وچ اگا آپ سمجھ لویں، توجہ نہیں کیتی. تے خدا دی قسم کر کے آنا میں حیران ہویا، میں سوچیا بش پیسے کیوں پہ دیندا ہے؟ دھی ساڈی ہوے پیسہ بش دے ماما لگدا، بیٹی ساڈی ہوے اج 5 روپے بھرا نو دے کے راضی نہیں، بش کیوں پیسے دتی آوندا ہے؟ کتاباں مفت، پیسے مفت، کاپیاں مفت. میں کہ لعنت خدا دی پونے حالے بھی مفت ہے. ساری عزت جیسی قیمتی شے لٹ کے لے گئے، حالے بھی آندے جے مفت. ساڈا دین ایمان لٹیا، حالے بھی آندے جے مفت. ساری عزت ایڈی قیمتی ہے، خدا دی قسم کر کے آنا عرش فرش اللہ مسلمان دی عزت دا مل پورا نہیں ہو سکتا. توجہ نہیں کیتی؟ آج سبحان اللہ. میرے پاک نبی نے کعبے نو مخاطب ہو کے فرمایا، آقا نے فرمایا کعبے تیری بڑی عزت ہے، اللہ دی بارگاہ وچ تیرا بڑا احترام ہے، پر جڑا میرا مومن ہے او دی عزت تیرے نالوں بھی ود ہے. توجہ نہیں کیتی؟ سبحان اللہ. سبحان اللہ. خدا دی قسم کر کے آنا اتنے ایک شے اور بھی نال ملا کے سنا دیا. یہ 7ویں دی کتاب جے 7ویں دی نویں سال دی، ہالے اردو دی چلنی نویں سال 2004 دی. یہ صفحہ نمبر 105 کھول کے ویکھ، 105 کھول کے ویکھ نا، آپ ہی لکھیا ہی، اپنا مکالا آپ ہی کر گئے نہیں. یہ میرے نبی دی شان ہے، میرے نبی دے دین دا
دشمن ہمیشہ انا ہوں جنہیں میرے نبی نال ٹکر لے لئیے، جنہیں رب دے دین نال ٹکر لے لئیے، جنہیں خدا دے حق نال ٹکر لے لئیے، وہ انے کھوتے وانگو بن جاندے، انہوں پتہ نہیں لگتا میں کدھر جانا پیا، کی کرنا وا پیا، وہ اپنا ہر قدم اپنے خلاف اٹھاون لگ پیندا ہے۔ اور صدقے جاواں جنہیں شیر ربانی وانگو نبی دے دین دی غلامی چاہیے ہوئے، سمجھ لے اللہ نے ساریاں عقلیں اینو عطا فرمائیاں نے۔ ستویں دی کتاب جے اج سمجھا جی میں تمہیں پڑھانا پیا، توجہ نہیں کی؟ ہاں میں بھی تو پڑھا سکنا نا، نہیں پڑھا سکتا، سکول پڑھا سکتے میں نہیں پڑھا سکتا۔ اج سمجھا جی میں مسجد مکتب سکول میں کھولی بیٹھا۔ شیر آ ویخ، مشرقی عورت اپنے خامد کے آرام و سکون کا خیال رکھتے ہیں، اپنے بچوں کی تربیت کی طرف خاص توجہ دیتی ہے، جبکہ مغربی عورت یعنی سکول پڑھی آزادی پسند ہے، وہ ناچنے گانے اور گھومنے پھرنے کو گھر کی چار دیواری پر ترجیح دیتی ہے۔ اگے لکھا شیر، حامدہ چمکی نہ تھی انگلش سے جب بے گانا تھی، اب ہے شمع انجمن پہلے چراغ خانہ تھی۔ کہ جدو مسلمان دی لڑکی انگلش نہیں سی پڑھی تے گھر چراغ بن کے دیوا گھر دا بنتی سی، تے جدو نہیں پڑھ لئی ہے انگلش ہوں بن گئی ہے شمع انجمن۔ شمع انجمن دا مطلب ہے محفل دی شمع کنجری، کنجری کی ویخ لے ادھر ہے لکھ انج ملا تے کام پورا، ٹھیک ہے؟ یہ تھلے کتاب چ رکھو، اتنے تعلیم مفت، توجہ نہیں کی؟ افسوس ہے خدا دی قسم، مینو ایک آندا جی مولوی جی 200 روپیہ دے نے، 200 روپیہ دے نے، میں کیا پتر بس مسلمان دی عزت دا مول اج 200 بڑھیا کر، میں کیا ساری قوم تیڈی ہلکی ہوئی پھردی ہے پیسے دے پیچھے، روپیہ 100 ہور ودا دینے نے آخر رن بھی نال لے جا، ہاں اما تے دھی دونوں ہی لے جا، سانو کوئی پرواہ؟ پر سچ بولے میاں صاحب آ رہے پھر کھڑی، میاں صاحب فرماؤندے نے بے غیرت دی یاری نالوں ساگ سرو چنگا سنو ایسا حضور دے امتی ہون دے نا، حضور دے امتی ہون دے نا تے سوٹا لتر ساڈے ہاتھ چوندے تے انہاں تعلیم والے نو کٹ کٹ کے تے جناب جی انہاں دی مونج کڈ دیندے ہیں تے انہاں نوں دس دیندے بھائی مانو ادھر لکھن ڈے جے کنجری بندی ہے انگلش نال تے ادھروں سانو آندے جے تعلیم، اے دا مطلب ہے تساں کنجر بناون نو تعلیم سمجھدے جے، توجہ نہیں کیتی ہو یار۔ آخر مسلمان پر گل پتہ کی ایسا مرے پایا، وہ ساڈے علاقے ایک بندہ سی جی تے وہ اپنی رن کی کمائی کھانا ہوں، ایک دن آیا گھر آیا تو ویخیا ہانڈی چڑی کھڑی تے آندا کی پکانی ہے پئی، اس آخیا دال، اس ماری ہانڈی نو لت تے رڑتی گئی، آندا لے دلے بھی بنیے تے کھا دیے دال، فائدہ کی ہوا؟ اصا قبلہ معذور دال سانو چنگی نہیں لگتی، پر بے شرمی دے مرغے نالوں یارا ساگ سروں دا چنگا، خدا دی قسم کر کے آنا امتیا میرے پاک نبی دے امتیا پیغام نبی دا من، باقی ہر کسے دے پیغام نو گوڈے تے رکھ کے پن
سبحان اللہ. خدا دی قسم کر کے آنا ادھر ویخ. آخری گل کرن لگا آخو نا سبحان اللہ. میں ویکھیا میں مسجداں ویکھیاں مسجداں ویکھیاں نبی پاک سرکار دے روضے پاک دا نقشہ بندیاں نے. آکھے جی اساں نبی پاک دے گنبد پاک دا نقشہ مسجداں بناونے آئے. میں ویکھ کے تے سوچن ڈے پیا یا مولا کریم آئے کی ماجرا ہے. مسجد دا نقشہ حضور دی مسجد دا بناونے ہیں پر اپنا نقشہ یہودی دا بناونے ہیں. اے وجہ کی ہے جے حضور دی مسجد دا نقشہ چنگا لگدا ہے خود محمد کریم دا نقشہ چنگا کیوں نہیں لگدا؟ میرے پاک نبی دا نقشہ چنگا کیوں نہیں لگدا؟ حضور دی آل اولاد دا نقشہ چنگا کیوں نہیں لگدا؟ میں کہا یارو نبی پاک اپنی مسجد دا نقشہ نال راضی نہیں. تم مسجد کچی پا لے اپنا تے اپنے گھر والوں دا نقشہ نبی تے نبی دی آل دا بنا لے. توجہ نہیں کی. ہاں بات تو سمجھے. تو جناب ٹائلاں لا کے ہریاں تے جناب جی ساوے گنبد بنا کے تے نبی پاک نو راضی کر لاں گا. میرے آقا نامدار تے خود گنبد تو بغیر مسجد پائی ہے. مسجد بنائی ہے آقا نے کچی مسجد پائی ہے جنہیں خود اپنے واسطے انج دی پسند کیتی. انہاں نو کادی لوڑ ہے انہاں گلاں دی؟ انہاں نو لوڑ کادی ہے کہ امتیا میں تیرے واسطے آیا. سبحان اللہ. آج تو صحیح سبحان اللہ. روک نال آکھ سبحان اللہ. پر اصا ہوں نقشہ اپنا نقشہ بنا لیا بش ہو رہا اپنا یہودی دا نقشہ بنانے آئے. میں اگلے دن بس بیٹھا وا منڈے چڑھ آئے پینٹ شرٹ والے میرے نال آ کے کھلو رہے. میں کہ پترو ایک سوال کرا ناراض تو نہ ہو سو. اج بھی میں گجرات بس گل کی. میں پتر ناراض تو نہ ہو سو. چاچا پوچھ. میں پترے دسو بھائی یہاں کپڑے تھی خوشی نال وڑے جے یا دکے نال تمہیں کچھ مینو آدھے چاچا لے کوئی گل ہے اسی شوق نال پائی پھرنے. میں پتر میری عقل تو یہ آتی ہے بھی یہ قبر تو کوئی لطرا نال ہی وڑ سکتا ہے خوشی نال نہیں وڑ سکتا. میں کہ دسو بھی ان ایک سوڑے کپڑے کھوتے نو پوا دیتے جان اندر کی گزرے گا؟ پریشان ہوئے گا. انہیں آخیا لاؤ تو ٹیٹڑیاں مارے گا کھوتا. انہیں آخنا میں مصیبت کہڑی نو پڑیا گیا. میں آخیا پتر مڑ آپ کھوتے نال بھی گئے کھوتا نہ مرا ٹیٹڑیاں مارے تے آپ شوق نال پائی پھر. سو سے خدا دی قسم ضمیر جو مر گیا ضمیر خدا دی قسم کر کے آنا. ادھر ویکھ ادھر ویکھو. اگر کوئی بندہ کسے دی عزت نو چھیڑ رہا ہوئے تو انہوں کی آخدے نے بغیرت. ایویں نا بولو بولو غیرت آ نا. تو جدو کوئی چھیڑدا پیا ہوئے تے پھر ہن کوئی بندہ اپنی دھی نو آکھے دھیے ہوے اونوں کی آکھو گے؟ میں حجرے اسی طرح یہ گل کیتی دے وچ ایک جٹ بیٹھا سی آکھے اونوں آکھاں گے پڑکنجر جڑا اپنی دھی نو پھڑ کے آندا ہے ہوے. ایمان نال دسو ایویں ہے کہ نہیں؟ تو میں کہا یارو ٹی وی تے چھیڑ خانی ہوندی ہے تے آپ ٹی وی لیا کے گھر چ رکھنے تے تی نو آنے تیے تے مڑ آپ کی یار ساری مت ہی رول گئی ہے قسم اللہ شریف دی. ہائے ہائے خدا جب دین لیتا ہے عقل بھی چھین لیتا ہے. لیکن ساری عقل کھون والے جڑا وہ سکول کالج تا بش پیسے واری آ مراد انہوں پتا ہے. میں اج منڈے چڑھے ڈھیر سارے پاس سکولی. میں کہ پتر مبارک ہوئے مبارک ہو مبارک ہو قوم کا مستقبل محفوظ ہے. وہ خوش ہوتا ہے چلو چاچا سانو شابش پہ دینا پتر مبارک ہوئے قوم کا مستقبل روشن ہے محفوظ ہے کیونکہ قوم کا مستقبل یہودیت ہے اور وہ تم محفوظ کر رہے ہو. جی اسلام ہوتا تو بئی مانو میں کیا اس حالت لگے
خدا دی قسم جدو چار گل آخر مومن دے دل جو ایمان ہوئے نا تے پھر درد تے اٹھتا ہے اے ضرور گل منڈے اخیر میری گڈیاں میں ہاں اینا ضرور آخیا ہے بغیرت کنجر تے اے نبی پاک سرکار دی حدیث دا ترجمہ ہے لا يدخل الجنت دیوس. یہ کتاب حدیث کے سامنے پڑھی ہے ابو داؤد طیالسی کی مسند حدیث کی کتاب. آقا نے فرمایا لا يدخل الجنت دیوس, کوئی بغیرت کنجر جنت میں نہیں جائے گا. پر وہی گل ہے میں بیٹھا ہوا بس بس بیٹھا ہوا تے جناب جی لائی کھڑے مرو اے چکلا جنوں میں آنا ہونا سائنسی چکلا بئیمان ہے ٹی وی تے میں روکیا تے او جناب مولوی تینوں دھیاں نہیں دسدیاں. میں آخیا ہوئے کنجرو جدوں ہوے بدکاری وہ بھی جرم نہیں, اونوں ویکھنا بھی جرم نہیں, تے اونوں روکنا مجرم ہو گیا. اونوں جرم اونوں جدوں آکھو بھائی خبردار بغیرتی بند کرو تو پھر آدھے دھیاں بیٹھی نہ مرادے کا مطلب ہے دھیاں لئی تھی پٹھے پاسے جاتے جدو گل آئے عورتوں دے حق دی بھائی انہوں بچاؤ یہ شرم و حیا کرن بی بی خاتون جنت وانگو تو پھر کی آدھے نے آ کے بیبیاں بیٹھیاں نے. تو میں کیا جڑے حیا دے مسئلے نے وہ میں تواڈے واسطے کر رہا وہ بھی تو بیبیاں واسطے نے. توجہ نہیں کی. ہم مسلمان جب مسجد میں نماز ادا کرنے کے لیے آتے ہیں تو مسجد خالی نظر آتی ہے, تو جب چوک دیکھتے ہیں تو وہ ٹی وی VCR سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں. بھائی کمال ہے اللہ دے بندیا. میں تینوں پہلا حوالہ دس گیا وا بھائی انہیں آخیا سکول نال جنس یہو جی بنتی ہے جدیاں رنگ نسل ہندوستانی تے اخلاق تے سمجھ انگریزاں والی. تو ہوں جی سمجھ انگریزاں والی ہوے یہودیاں والی وہ چوک نہیں بھرے گا تو خدا دے در گھر بھرے گا. مراد اپنے آپ دا نہیں, انہوں تے اپنے آپ دا پتہ نہیں, آپ دا دشمن ہے. خدا دی قسم کر کے آنا جڑا اپنے آپ دا سجن ہوئے گا وہ مستفا دی تابے داری تو کدی منہ نہیں پھیرے گا. جڑا اپنے آپ کا یہ سوال لکھا ہے قرآن حدیث کی روشنی میں معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ کیا عورتوں کو دنیاوی تعلیم دلانے کے متعلق, دنیاوی نہیں یہ شیطانی ہے, شیطان یہ بغیرتی ہے, تعلیم کون آتا ہے؟ یہ تو جہالت ہے, لعنت ہے, فساد ہے, فتنہ ہے, دنیا کائنات دی لعنت اکٹھی کرو ایک طرف یہ ایک طرف ہے. اس کو کون تعلیم کہتا ہے؟ عورت کو تعلیم دینے کا جو حکم ہے وہ کسی دفتر کی نہیں, کسی بازار کی نہیں, کسی سڑک کی نہیں, کسی چوراہے کی نہیں, کسی فلم کی نہیں. عورت کو جو تعلیم دینے کا فرض ہے وہ مصطفیٰ کے اس قرآن کی ہے جو سیدہ خاتون جنت کی طرح گھر میں بٹھا. مرد عورت دفتر کے لیے نہیں بنی, عورت گھر کے لیے بنی ہے. توجہ نہیں کی جناب. اور سر ننگے نماز ادا کی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں کبھی سر ننگے, حضور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو کئی بار کرتا مبارک لا کے بھی نماز پڑھی. کرتا مبارک لا کے آپ دسنا چاہتے کیونکہ آپ شریعت بناون آئے نے, جیڑا جائز کام ہے آپ نے ایک بار کر کے دسنا ہوتا ہے. آپ سرکار نے دسیا بھی کوئی ہر بندہ جڑا ہے وہ کول نہیں ہوتا, کرتا نہیں ہوتا, غریب ہوتا ہے, تو وہ سرکار نے دسیا کرتا لا کے پڑھ کے دسی کہ ان بھی پڑھ لے گا تو نماز ہو جائے گی. لیکن سر ننگے نبی نماز پڑھنا یہ نیتاں دا فرق ہے. جے نیت ہوے سر ننگے نماز پڑھن تو اے میریاں پفا نہ خراب ہون, وال نہ خراب ہون, تے پھر ہی حرام, کیونکہ رب دی بارگاہ وچ تکبر تے زینت دے خیال وچ کھڑا ہے, جبکہ ایتھے نیاز مندی تے عاجزی چاہیے. تے جے سمجھدا ہے نماز کوئی اہم کام ہی نہیں, کوئی یہو جی اچھی شے نہیں جے دے واسطے کوئی سر ٹکنا پوے تو پھر کافر ہے, پھر اکا ایمان و فارغ ہے. نماز جیسے عظیم کام کو اس نے حقیر سمجھا, اور اگر حقیر نہیں سمجھدا تے پفاڑا چکر بھی کوئی نہیں. اس طرح نماز سر ننگے ادا کردا ہے تے اس نال مکروہ تنزیہ ہوے گی, ثواب کٹ جاوے گا. سمجھ آ رہی ہے؟
غیبانہ نماز جنازہ جائز ہے یہ نہیں ہے؟ بابا فرید نے کا جنازہ پڑھا، پتہ نہیں کی لکھا، کس نے لکھا بابا فرید نے کہنا جنازہ پڑھا؟ غیبانہ نماز جنازہ ساری فقہ حنفی جائز کوئی نہیں، سمجھ آئی نے؟ باقی آ جڑے پڑھیندے نے اج کل سارے ڈرامے ہی نے جنازے کھاندے نے، اگاں آپ ہی مرا چھڑنا ہوندا بندہ اوتھے مراؤندے بھی آپ نے تے ایتھے جنازے بھی اپنے آپ کراؤندے نے تے 1.25 لاکھ روپیہ لے لیندے نے امریکہ تو ایک بندہ مراوندا۔ ممبر پر کسی کے خلاف بات کرنا جائز ہے یا نہیں ہے؟ تو آنا جائز، کافروں کے خلاف اور کفر کے خلاف ممبر پر بات کرنا فرض ہے، ممبر بنے ہی اسے واسطے۔ ہاں اور اتنے ممبر سے بہ کے لڈی نہیں پانی ہوتی، ہاں مت تو سمجھے لڈیاں پان واسطے بنیا ہے، اسے واسطے بنیا ہے کہ حق بیان کرو، خدا کا راستہ بتاؤ اور کفر و شیطان کے راستے سے بچاؤ، اس واسطے ممبر بنا۔ مولوی حضرات کے بیانات کی ویڈیو فلم بنائی جاتی ہے، اس کے بارے میں وضاحت فرمائیں، اور یہ کہ بعض لوگ جنازے کی فلم بھی بناتے ہیں، کیا قبر پر اذان دینا درست ہے؟ اذان دینا درست ہے، قبر دے اذان پڑھو، اذان پڑھن نال شیطان نسدا ہے، تو قبر تے پڑھو تاکہ نس جائے تو سوال و جواب ہوگا سوکھا ہو جائے۔ مولوی حضرات کے بیانات کی ویڈیو فلم بنائی جاتی ہے، ویڈیو فلم پاویں ملاں دی ہوے پاویں پیر دی ہوے پاویں کسی دی حرام ہے، ناجائز ہے۔ حدیث بخاری شریف دی اس واسطے آئیے ہاں جی، ان من اشد الناس عذابا یوم القیامۃ الذین یضاہون بخلق اللہ، سخت ترین عذاب جن لوگوں کو ہوگا ان میں سے وہ ہوں گے جو اللہ کی مخلوق کی مشابہ مخلوق بناتے ہیں، اور یہ اسی لیے بعض لوگ جنازے کی فلم بھی بناتے ہیں۔ ہوں بننی جنازے دی فلم ہی بننی ہے، پہلا جنازے نو ویکھ کے روندے سن، مردے سن، بھی معافی منگتے سن رب کو، ہوں فلم بنا کے تو الٹا ڈرامہ ویکھنا ہے۔ دعا کرو لو سی، میں اگلے دن ایک موضوع کیتا جمعے سے، ٹی وی کی تباہ کاریاں، لو جن سن لیا نا اندر بچے بھی آخر گے ابا یہ باہر کٹ، نہیں تو اسی جانے ہوں۔ اس طرح کا اللہ نے موضوع لوایا لاہور، وہ بھی سنو تو ہور کیسٹاں میرا کافی پہ نے گانے والی کیسٹ لیا کے حضرت صاحب کھڑے نے بابا جی شیخ فضل الرحمان صاحب، یہ تمہیں مفت یہ آدھے نے میں پر کے دیتی جانا ہاں جی تقریر واز دیا گلا۔ اللہ سونا مسلمانوں دینی غیرت حمیت عطا فرما، آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ایتھے دعا جمع بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ یا رب العالمین جنہ دوستاں نے محفل سجائی ہے حضور دے جوڑے مبارک دا صدقہ انہاں دی دنیا آخرت سونی فرما، سعادت دارین عطا فرما، ہر فتنہ فساد شر بیماری مصیبت تو محفوظ فرما، تمام عالم اسلام دی خیر فرما، ہر شر فساد تو محفوظ فرما، دشمنان اسلام نو تباہ فرما، دین حق دا بول بالا فرما۔ یا رب سونیا زندگی اسلام والی موت ایمان والی عطا فرمائی، تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک۔